الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستم حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا میرے اور آپ کے آقا شب اسرا کے دولہ گناہ گاروں کے شفیع امت کے رکھوالے سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے تھے۔
اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے وہ کلمات بھی عطا فرمائے کہ جو بظاہر مختصر ترین ہیں، لیکن ان کے اندر معانی، مطالب اور انسانی زندگی کے مقاصد کے سمندر موجزان ہیں۔ انتہائی مختصر کلام، انتہائی مختصر جملے، انتہائی مختصر فرمودات و ارشادات، لیکن اس کے اندر پوری زندگی کا ایک نصاب موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مواقع کی تلاش میں رہتے، اور جب کبھی بھی کوئی موقع انہیں میسر آ جاتا تو پوری کاوش کے ساتھ حضور کے قرب کی سعادتوں میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ مختصر ترین کلمات حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ جن کے ذریعے زندگی کے بڑے بڑے باب کھلتے ہیں۔ ان خوش بخت اور خوش نصیب صحابہ میں سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست نظر آتے ہیں، جو اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تنہا مسجد میں تشریف فرما ہے۔ خیال آیا بہت حسین موقع ہے، بہت سنہرے لمحات ہیں، حضور کی بارگاہ قرب میں جا کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات سے اپنے دامن کو برتا ہوں۔ داخل ہوئے اور پھر خیال آیا حضور کا اس وقت تنہا بیٹھنا شاید وحی کا انتظار ہو، شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذکر الہی میں مشغول ہوں، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت قرآن کی کسی آیا کے تدبر و تفکر میں مشغول ہوں، اور اگر میں مخل ہوا تو حضور کی طبیعت نازاں پر یہ میرا مخل ہونا کہیں گراں نہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں پہنچ تو گیا، لیکن میں ذرا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو جندب قریب آ جاؤ۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کی کنیت ہے۔ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناز کرم میں پہنچ گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری طرف متوجہ ہیں اور کرم کی کوئی بارش میرے اوپر ہونے والی ہے۔ میں نے خود ہی سوال کا سلسلہ شروع کیا اور میں نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ نصائح فرما دیجیے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر صبر کو لازم پکڑو۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص خوشبو کی
تھیلی لے کر لوگوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ اب خوشبو تو تھیلی میں بند ہے، لیکن ہوگا یہ کہ تمام وہ افراد جو اس صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہیں سبھی خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے۔ فرمایا صبر کی یہی مثال ہے۔ بظاہر تو یہ جملہ انتہائی مختصر سا ہے، حضور کا یہ فرمان، حضور کی یہ نصیحت حضرت ابو ذر غفاری کے لیے انتہائی اختصار پر مبنی ہے، لیکن مثال سے جو سرکار نے سمجھا دیا اس کے اندر پوری زندگی کا نصاب موجود ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں صبر کو لازم لے آئیں تو بہت سے فتنے ہیں، بہت سے فساد، بہت سے جھگڑے، بہت سی لڑائیاں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت عدم برداشت کی بنیاد پر بے شمار گھر اجڑ رہے ہیں، طلاق کی ریشو شدت سے بڑھ رہی ہے، عدم برداشت کی وجہ سے خاندان بکھر رہے ہیں، بائی بائی سے جدا ہو رہا ہے، پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اخوت، ہمدردی، غم گساری اور ایک انسانی وجود کے لیے وہ تمام اخلاق جو زیور کی حیثیت رکھتے ہیں آج انسان ان سے خالی ہو چکا ہے۔ نتیجہ بے صبری ہے، وہ خواتین کی حد تک ہو یا مردوں کی حد تک ہو۔ اگر ہم صبر کو لازم پکڑ لیں تو یہ صبر وہ خوشبو ہے جو پھیلتی ہے تو سارے معاشرے کو جوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ صبر کو لازم پکڑو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم ایک دوسرے کے دستوں کا رباں ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوجوان اپنے گھر اجاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ صرف صبر کا نہ ہونا ہے، جس کی بنیاد پر آج پورے معاشرے میں تنہائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بیماری اب مساجد کی حد تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اگر پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہیں اور تھوڑی جگہ ہے اور پیچھے سے ایک شخص آ کر انہیں کہتا ہے قریب قریب ہو کر ذرا وسعت پیدا کرو تاکہ میرے لیے بھی جگہ بن جائے، تو دائیں بائیں والے اسے گور کر دیکھتے ہیں، یہ ہمارے درمیان ہوتا کون ہے گھسنے والا، یہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھنے والا ہوتا کون ہے، یہ کون ہے جو ہم سے وسعت کا مطالبہ کرتا ہو۔ یہ نتیجہ اتنا بھیانک ہے کہ جس کے نتائج پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں میں سوائے دنگا فساد بے راہ روی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے فرمایا ابو ذر صبر کو لازم پکڑو۔ صبر وہ خوشبو ہے کہ تھیلی میں ڈال کر اگر ایک شخص بیٹھ جائے لوگوں کے درمیان، وہ خوشبو کو بانٹے نہ بھی صحیح لیکن پاس بیٹھنے والوں کو وہ خوشبو معطر کرتی ہے۔
اپنے اندر صبر پیدا کیجیے، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، دہاڑ کر بولنا، اونچا بولنا، دہاڑنا، غصے کا مظاہرہ کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ انسانیت ہمیں صبر کا درس دیتی، اور صبر وہ کمال ہے کہ جو انسان کو اخلاق کریمانہ سے متصف کر دیتا ہے۔ دوسری جو نصیحت میرے آقا کریم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی وہ یہ تھی کہ ابو ذر صدقے کو لازم پکڑو۔ فرمایا چھپ کر صدقہ دینا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چھپ کر صدقہ دینا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اعلانیہ صدقہ دینا فرمایا یہ 700 برائیوں کو باطل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا صدقہ عجیب چیز ہے، صدقہ عجیب چیز ہے، صدقہ عجیب چیز ہے۔ فرمایا ابو ذر صدقے کو لازم پکڑو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری روزی کم ہونے لگے، جب تمہارے حالات تمہارے مخالف جانے لگیں، جب ہر طرف سے مشکلات تمہارے اوپر ٹوٹنے لگے، جب تم سمجھو کہ رزق میں کمی آ رہی ہے، جب تم سمجھو کہ حالات مخالف سمت چل پڑے، جب تم سمجھو کہ اب میری دکان پر وہ رش نہیں پڑتا، جب تم سمجھو کہ اب رزق کی وہ فراوانی نہیں رہی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا صدقے میں تیزی لے آؤ، اللہ تمہارے رزق میں تیزی لا دے گا۔ تو فرمایا ابو ذر، سرکار نے جو حضرت ابو ذر کو نصائح فرمائی ان میں دوسری نصیحت یہ تھی کہ صدقے کو لازم پکڑو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اعلانیہ دیا گیا صدقہ 700 برائیوں کو باطل کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر کو میرے آقا نے اس مجلس میں جو تیسری نصیحت کی وہ نصیحت کیا تھی؟ یہ سوال حضرت ابو ذر نے خود حضور سے کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ کیا مکہ میں گھر بر چھوڑ کر آنا، سب کچھ لٹا کر آنا، اپنے اعزا اقارب کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کر آنا، اپنے خاندانوں سے بچھڑ جانا، مکہ سے پیادل چل کر ریت چھانتے ہوئے بے سر و سامانی بھوک اور پیاس کی حالت میں مدینہ پہنچنا، یہ بہترین ہجرت ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس سے افضل ہجرت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو ذر، اس سے بہترین ہجرت اور بھی ہے، اس سے بھی افضل ہجرت کوئی اور بھی ہے۔ عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اس سے بھی افضل ہجرت ہے۔ گھر بار قربان کرنا، اپنے خاندان کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کر آ جانا، اور بے سر و سامانی میں سرزمین مکہ کو چھوڑ کر مدینے آنا، یہ ہجرت بھی افضل ہے۔ لیکن ابو ذر اس سے بھی افضل ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اس سے بھی بڑی ہجرت ہے۔ یہ بظاہر حضور کا فرمان مختصر ترین ہے، لیکن یہ مختصر ترین فرمان میں پوری زندگی کا نصاب موجود ہے کہ اگر آج ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائیں۔ علامہ ابن عربی علیہ الرحمہ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا،
فرمایا جب آسمان روتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو جہاں قطرات گرتے ہیں وہاں سبزہ اگتا ہے، ہریالی پیدا ہوتی ہے، پھول پھل نکلتے ہیں۔ اور فرمایا جب ایک انسان روتا ہے، اس کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں، جہاں یہ گرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت گرتی ہے۔ جہاں انسان کے آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت گرتی ہے۔ آسمان سے گرنے والے قطرے یہ سبزہ اگاتے ہیں، لیکن انسان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو یہ انسان کے وجود پر اللہ کی رحمت کو اگاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا یہ بڑی ہجرت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، یہ اس سے بھی بڑی ہجرت ہے۔ اللہ کی راہ میں جو ہجرت کی جاتی ہے یہ اس سے بھی بڑی ہجرت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، کوئی جملہ نشتر نہ بنے، کوئی جملہ آپ کا تیر نہ بنے، کوئی جملہ آپ کا تلوار نہ بنے۔ کتنا خوبصورت امام غزالی نے اس موقع پر کہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں تلوار اور خنجر آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم میں سے کس کی دہار تیز ہے اور کس کا زخم زیادہ گہرا ہے۔ تلوار کہہ رہی تھی میرا زخم زیادہ گہرا ہے، اور خنجر کہہ رہا تھا میرا زخم زیادہ گہرا ہے۔ اور کہتے ہیں الفاظ پیچھے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، تم دونوں کا زخم اتنا گہرا نہیں جتنا میرا زخم گہرا ہوتا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آپ کے کسی جملے سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کا کوئی جملہ کسی کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے، آپ کا کوئی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کسی کی حقارت کا سبب نہ بنے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بہترین مسلمان کی نشانی۔ کسی میں یہ جرأت ہے، جسارت ہے۔ آج لوگ دو بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے، دو بیگمات رکھی ہوں نا تو دونوں ناراض ہوتی ہیں، ایک کہتی ہے اس کی توجہ دوسری طرف ہے، دوسری کہتی ہے اس کی توجہ اس طرف ہے، اور وہ درمیان میں کھڑا، دونوں اطراف سے وہ ذلت اور رسوائی کو سہ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم کے وصال کی گھڑیاں قریب آئیں، 9 ازواج مطہرات اس وقت زندہ تھی۔ میرے آقا کریم نے 9 کی 9 کو پاس بٹھایا، فرمایا میں تمہیں رب کی عزت کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم میں سے کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ 9 بیویاں ہیں، عورتیں تھیں نا، دنیا کی عورتیں تھیں، اللہ نے حضور کے دامن سے وابستگی سے انہیں عرش کا مکین بنا دیا تھا، لیکن تھی تو دنیا کی عورتیں نا۔ سب نے کہا ہم اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم آپ سے ناراض نہیں۔ حضور کو بھی اس چیز کا خوف تھا، ڈر تھا۔ آپ کی زبان کا کوئی جملہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ۔ بہترین مسلمان وہ۔ ہمارے یہاں گال کو رواج سمجھا جاتا ہے، تمسخر اڑانا رواج سمجھا جاتا ہے، کسی کے عیب اچھالنا رواج سمجھا جاتا ہے۔
اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو گھٹیا جاننا یہ رواج سمجھا جاتا ہے. یہ رواج نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کی تباہی اور بربادی کے اسباب ہے. اللہ کو وہ شخص ہرگز پسند نہیں ہے جو خود کو بہتر سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. وہ تو اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں. اللہ کو تو وہ شخص پسند ہے جو سب کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے. میرے آقا نے فرمایا ابو ذر بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہمارے نوجوان بازار میں جب ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ہر روز سڑکوں پر لڑائیاں دیکھتے ہیں. معمولی سا کسی سے ٹکراؤ ہو گیا، گاڑی کو سائڈ پر کرتے ہیں، اگلے کا گریبان پکڑ کر گریبان چاک کر دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اگر ایک لمحہ برداشت کر لیا جائے، ایک لمحہ صبر کر لیا جائے، ایک لمحہ اپنے آپ کو حوصلے میں رکھا جائے، ایک لمحہ سوچ لیا جائے بحیثیت مسلمان میرا کیا کردار ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے فساد ختم ہو سکتے. بہترین مسلمان بننے کی کوشش. بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کی زبان محبتیں بانٹے، آپ کی زبان لوگوں کے درمیان رشتے بنائے، جوڑے، لوگوں کے درمیان سے رشتے توڑے نہ. اور آپ کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ہاتھ کسی پر اٹھنا نہیں چاہیے، وہ چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے کوئی ہے، کسی پر بھی آپ کا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا. ایک صحابی عربی آئے، انہوں نے کہا جی بیوی نافرمانی کرے تو کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا سمجھاؤ. کہا پھر بھی نہیں سمجھتی. فرمایا بستر الگ کر لو. عرض کی حضور پھر بھی نہیں وہ سمجھتی. فرمایا دیکھو اسے مارنا، لیکن وہ ضرب مت لگانا جو نشان پیدا کرے، وہ ضرب مت لگانا کہ جو اس کے منہ پر پڑے، وہ ضرب مت لگانا جس سے نشانات پیدا ہوں. اور اگر ضرب کے بعد بھی وہ نہیں سیدھی ہوتی تو کہا اسے حسن سلوک سے، محبت سے، پیار سے جو کچھ دے سکتے دے کر چھوڑ دو، لیکن تشدد مت کرنا. میرے نبی نے تو اجازت نہیں دی. فرمایا حسن سلوک. اور قرآن کریم بھی کیا کہہ رہا ہے؟ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کا مطالعہ کر کے دیکھو. اللہ فرماتا ہے تسریح باحسان. اگر تمہاری بیوی سے نہیں بن رہی ہے، چھوڑنا چاہتے ہو تو سننا احسان سے چھوڑنا. وہ رستہ مت اپنانا کہ تم اس کا دل پارا پارا کر کے اسے چھوڑو کہ ساری زندگی تمہاری چوٹیں اس کے دل سے مٹنے کا نام نہ لے. تسریح باحسان، احسان کے ساتھ اسے چھوڑو. بہترین مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جو سر عام اچھالتا پھرے، سر عام عیبوں کے نعرے لگاتا پھرے، جو سر عام زندگی کا مشن بنا لے کہ میں نے سب کو برا کہہ کر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے، سمجھ لیجئے وہی سب سے بڑا برا ہے. وہ سب سے بڑا برا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم کا عجیب مزاج ہے. ہم جو نعرے لگائے ہم اسی کے پیچھے چلتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لیے اللہ نے حضور کی ذات کو آئیڈیل رکھا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ ہم اپنے آقا کریم کو دیکھیں کہ ہمارے آقا کیا فرما رہے. تو بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا حضور مزید کچھ ارشاد فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید یہ ہے کہ ابو ذر اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کو لازم پکڑو. اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کو لازم پکڑو. ایک رکوع پڑھو لیکن روز پڑھو.
میں یہ تو نہیں کہتا ایک سپارہ پڑھو، ایک رکوع پڑھو، لیکن پڑھو صحیح۔ قرآن تمہارے گھر میں کھلنا چاہیے، قرآن غلاف میں لپٹ کر یہ اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ سال کے بعد جب تم رمضان میں اپنے گھر کی صفائی کرو تو قرآن کے غلاف پر جو ہے نا وہ مٹی اور طرح طرح کی چیزوں کے اتنا ڈھیر لگا ہو کہ پھر تم چومتے پھرو۔ نہیں، قرآن ہر روز تمہارے گھر میں کھلنا چاہیے، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر رہنا چاہیے۔ فرمایا اس کو لازم پکڑو، اللہ کے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی پہلو تہی نہ کرنا۔ اور اس پر جو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ارشاد بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا سنو اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن آسمانوں میں نور ہے اور زمین پر یہ شرافت کی علامت ہے۔ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے لوگ اسے شریف سمجھتے ہیں، لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ زمین کا فیصلہ ہے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آسمانوں پر یہی ذکر اس کے لیے نور ہے، یہ نور کا سبب ہے یہ ذکر اس کے لیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو ذر اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کو لازم پکڑو۔ پھر سرکار نے فرمایا ابو ذر خیر کے سوا مت بولو، جب بھی بولو خیر کے جملے بولو، برائی کے جملے مت بولو، مذاق میں بھی کسی کا برائی کا مذاق مت کرو، مذاق میں بھی کسی کو برا مت کہو، جب بھی بولنا خیر کا جملہ بولو۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم خیر کے جملے بولو گے ابو ذر، اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہے شیطان تمہاری طرف سے مایوس ہو جائے گا، پھر شیطان تمہارے اوپر اپنے داؤ نہیں ڈالے گا، شیطان تمہارے اوپر اپنے وسوسات کا جال نہیں بچھائے گا۔ جب بھی بولو خیر کا جملہ بولو، کسی کو مشورہ دینا ہے اچھا دو، کسی سے بات کرنی ہے خیر کی بات کرو، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے خیر کے جملے کہو، ہر لمحے تمہاری زبان سے خیر کے جملے نکلنے چاہیے۔ اور سرکار نے اس مجلس میں حضرت ابو ذر کو جو آخری نصیحت فرمائی، فرمایا وہ آخری نصیحت یہ ہے ابو ذر زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو۔ ہمارے بعض دوست اتنا اونچا ہنستے ہیں کہ آس پاس کے گھروں میں ان کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہوتی، خود لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی سر نیچے زمین کی طرف کبھی اوپر، اس طرح مسکراتے ہیں۔ فرمایا نہیں، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیوں؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور چہرے سے اللہ نور ایمان کو غائب کر دیتا ہے۔ فرمایا ابو ذر زیادہ نہ ہنسا، تبسم مسکراہٹ، یہ دو چیزوں کی میرے آقا نے اجازت دی ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے وہ کہکا لگا کر ہنسے، فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ کہہ کے لگائے، مومن کا کام صرف تبسم کرنا اور مسکرانا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے احادیث کی کئی کتابیں دیکھی ہیں، ایک کتاب کا نام نہیں، کئی کتابوں میں یہ بات تلاش کی ہے، جو صحابی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جو عربی آتے، جو اجمی آتے، جو عربی آتے، سب یہ سمجھتے تھے حضور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حضور کے چہرہ انور پر اللہ نے قدرت سے تبسم رکھا تھا، ہر وقت حضور کے چہرے پر تبسم رہتا تھا، کبھی کسی نے حضور کے چہرے پر غضب دیکھا نہیں، جلال دیکھا نہیں ہے، دشمن بھی آتے تو حضور کے چہرے پر انہیں تبسم ہی نظر آتا۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر تبسم رکھے، لیکن کہہ کے لگانا یہ مومن کی شان نہیں، کہہ کے مومن نہیں لگاتا، نہ مومن کو کہہ کے لگانے چاہیے۔ اس لیے فرمایا ابو ذر یہ تیرے لیے آخری نصیحت ہے کہ زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوگا؟ دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے سے نور ایمان غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نصائح تھے جو ایک مجلس میں میرے آقا نے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے۔ اور پھر حضرت ابو ذر دیکھیے پھر کیا ہوا، سرکار کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، نائب رسول بنے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو ذر کو بلاؤ۔ ابو ذر آئے، مسجد نبوی میں محفل لگا لی، کہا ابو ذر وہ تنہائی میں سرکار نے جو نصیحتیں فرمائی تھی نا وہ ذرا ہمیں بھی سنا دو۔ وہ سنی،
حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا ابو ذر سرکار نے جو نصائح فرمائے تھے وہ ہمیں بھی تو سنا دو نا۔ حضرت ابو عمر بن خطاب کو بھی سنائے، اور جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھا، میں نے جا کر دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری کھڑے تھے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین ابو ذر غفاری اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا عبداللہ بن عباس ابو ذر غفاری کو جلدی بلا لو، میں وہ سننا چاہتا ہوں جو رسول اللہ نے انہیں نصیحتیں فرمائی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے جب نصائح سنے تو ایک رکا دے کر انہیں ملک شام کو بھیج دیا، چلے جاؤ، یہ چلے گئے ملک شام میں۔ اور رکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رکا لکھا ہوا تھا کہ میں ابو ذر غفاری کو بھیج رہا ہوں، اسے عز و اکرام سے ٹھہرانا اور اسے انعام سے نوازنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر آزمانے کے لیے کہ ابو ذر جو نصائح ہمیں سناتا ہے کیا خود بھی ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگلے دن ایک اور قاصد بھیج دیا اور کہا کل جو قاصد آپ کو 1,00,000 درہم دے کر گیا تھا وہ غلطی سے دے کر گیا، وہ حضرت امیر معاویہ نے کسی اور کے لیے بھیجے تھے، آپ کے لیے نہیں بھیجے تھے، لہذا وہ واپس کیجئے۔ فرمایا جا کر امیر معاویہ کو کہہ دینا میں نے رسول اللہ کے نصائح سنے ہوئے ہیں، میں نے تو وہ اس دن شام تب کی تھی، وہ 1,00,000 کا 1,00,000 اللہ کی راہ میں لوٹا دیا تھا، اگر لینا ہے واپس تو مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ پیغام ملا چل کر آئے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس، ہاتھ چوم کر کہنے لگے خدا کی قسم عثمان غنی نے خط میں جو آپ کی نشانیاں لکھی ہیں وہ من و ان پائی جا رہی ہیں، اب میں آپ کو اسی عزت و اکرام سے واپس مدینہ بھیج رہا ہوں، اور ساتھ 1,00,000 درہم اور دیے، اور کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری مدینہ پہنچنے سے پہلے وہ راستے میں سارا لوٹا کر آ، وہ تقسیم کر کے آگے۔ تو یہ وہ نصائح تھے جو رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیے تھے۔ صاحبو ہمیں بھی حضرت ابو ذر غفاری کے ان نصائح پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اس نہج پر لانی چاہیے جس نہج پر رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل